زکات یعنی سوال کرنے کا بھی جس کو اجازت ہے اس تفصیل سے آ گیا ہے کہ مایوبنی بھی اس کے پاس نہیں ہو تو سوال تو کر سکتا ہے جائز ہوگا. اس کا مطلب نہیں ہے کرنا لازمی ہے, مانگنے کے لیے لازمی نہیں. بعض صحابہ میں سے بھی اور بعض بزرگوں میں سے بھی فاتح انہوں نے برداشت کیے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں کیا. یہ تم نہیں یہ سمجھ لینا تھا تو ہمارے لیے زکات کا سوال کرنا بھی جائز ہو گیا. اچھا یہ ایک صورت ہے منتقل لوگ سوال بھی کر سکتا ہے اور جواز کی صورت بھی اوپر ہی آ گئی ہے یہ دے سکتے ہیں. ما یبنی سوال تو نہیں کر سکتا جس کے پاس ما یبنی ہے وہ سوال تو کرنا اس کے لیے حرام ہے. البتہ اس کو کوئی زکات دیں گے لیکن بشرط ہے کہ یہ نصاب کو ادا ہو جائے. تو اور اگر نصابی نامی کو پہنچتا ہے تو اس پر تو خود کچھ چیزیں لازم ہے تو نہ سوال کرنے کا جواز ہو سکتا ہے تو نہ جو ہے اس کو زکات دے سکتے ہیں. اس کو زکات بھی نہیں دے سکتے ہیں جس کے پاس نصابی نامی ہے. نصابی غیر نامی نصابی غیر نامی بھی جس کے پاس ہے زکات اس پر لازم نہیں آ جائے گی. البتہ یہ ہے اس کو زکات بھی نہیں لے سکتا ہے, وہ زکات لینا بھی اس کے لیے حرام ہے. بلکہ اس پر خود کچھ چیزیں لازم ہیں جیسے ابھی میں نے بتایا وہ 4-5 چیزیں جو اس پر لازم ہے. قربانی لازم ہے, اس پر لازم ہے, خرچہ لازم ہے, یہ ہے من لا تحل له صدقہ. صدقہ کس کے لیے حلال یہ اس کے مقابل کا باب. اب اس میں بھی تقریباً وہی مسئلے ہیں جو پیچھے اوپر وضاحت ہو چکی ہے. اب یہ دوسرے انداز ہے, اس کو دیکھو. عبداللہ بن عمر سے ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام لا تحل الصدقۃ لغنی ہے. اب غنی سے کیا مراد ہوگا؟ غنی سے وہی مراد ہوگا مالدار کے لیے. مالدار سے مراد ہے جس کے پاس مال ہی نہیں ہے. اس کے لیے جو ہے غنی کے لیے صدقہ جو ہے زکات لینا حلال نہیں ہے. اور ولا ذی مرۃ صبی اور ہٹے کٹے طاقتور کے لیے. وہ مرت سے مراد ہے کہ جو ہٹا کٹا ہو طاقتور ہو کما سکتا ہے تو اس کو کیا چاہیے ہے کہ وہ جو ہے زکات کے ٹکڑوں پر پڑے. اس کو تو اپنی محنت مزدوری کرنی چاہیے, کوئی نہ کوئی کوشش محنت کرنی چاہے اور کما لینا چاہے تو اس کے لیے. اب یہاں سے لا تحل سے کیا مراد ہے؟ حرمت ہے مراد یا یہ از قبیل مربت؟ ایک ہوتی ہے حرمت, ایک ہوتی ہے مربت. اب یہاں فرق ہوگا. اگر نامی نصاب نامی ہے کے بقدر ہے, نصاب غیر نامی کے بقدر ہے, نصاب کے بقدر ہے مطلقاً کہو نصاب کے بقدر ہے اس کے پاس, چاہے اس پر زکات وہ نامی ہو چاہے غیر نامی ہو, تو تب تو جو ہے اس کے لیے لینا جو ہے زکات کا حرام ہے اور سوال کرنا بھی اس کے لیے حرام ہے. لیکن اگر اس سے کم ہے تو سوال کرنا حرام ہوگا, البتہ لینے کا جواز ہوگا. تو ایک معنی کر کے یہ لا تحل حرمت حقیقی پر محمود ہوگا, اور دوسرے اعتبار سے اگر فرض کرو ما یبنی سے کے برابر اس کے ما یبنی سے کم ہے تو ہٹا کٹا ہے لیکن اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ از قبیل مربت ہوگا. یعنی انسانی کا تقاضا یہ ہے, اپنی ضمیر کا تقاضا یہ ہے, اپنی وقار کا تقاضا یہ ہے کہ وہ زکات نہ لے لے اور زکات کا تو سوال بھی نہ کرے. حالانکہ اس کے لیے سوال کرنا بھی جائز ہے کیونکہ مایوگنی تو ہے ہی نہیں اس کے پاس. ہاں البتہ صحت ہے, کما سکتا ہے, تجربہ بھی ہے, کیونکہ اس سے وہ فروغ ملتا ہے پھر یہ مانگنے کا. تو اس وجہ سے از قبیل مربت ہے. یہ انسان یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ انسانیت نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ سوال کر لے, لوگ اسے مانگے. ہاں اگر ادھر سے کوئی دے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن دینا بھی چاہیے کہ اس
ہو کہ جس کو پھر مانگنے کی عادت نہ پڑ جائے. اسی وجہ سے اس کو کہا کہ اگر کسی کو مانگنے کی عادت پڑ جائے تو اس کو جو ہے پھر یہ مستقل یہ دے دینا یہ جو ہے یہ حرام ہے. اسی وجہ سے یہ پیشور جو بھکاری ہوتے ہیں تو پیشور بخاریوں کو وہی عادت پڑی ہوتی ہے. ان کو کسی نے ایک دفعہ مدد کی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ بیٹھے بیٹھے بھی تو مل رہا ہے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا تو یہ راستہ بھی کمانے کا ہے. تو پھر وہ نکل پڑتے ہیں وہ پھر ڈرامہ بازیاں لگاتے ہیں لنگڑا بن جاتے ہیں. گھر میں داخل ہو جائیں گے اس وقت لنگڑا بن جائیں گے اور باہر نکلیں گے گھاٹے گھاٹے ٹھیک سے چلیں گے. تو ایسے ڈرامہ بازیاں وہ کر لیتے ہیں یہ بات. تو اس میں دینا تو ایسے لوگوں کو گناہ ہے. اسی وجہ سے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ اعانت علی المعصیہ اور ایسے لوگوں کو دے دار بھی حرام ہے. یہ تو سے تلاش کرنا چاہیے کسی طریقے سے ذریعے سے اس تک پہنچانا چاہیے جس سے اس کو محسوس بھی ہو. اور یہ بھی کہنا ضروری نہیں ہے یہ زکوٰۃ ہے یا وغیرہ کسی طریقے سے اس کو پہنچانا چاہیے. کوئی قرض وقت اس کا ہو تو وہ قرض وقت یا چلو دکاندار سے لیتے رہو تم خرچہ مہینے کا تو دکاندار کو میں ادھر کر کے جو ہے کچھ دیا کروں گا. اس طریقے سے کوئی تجربہ کر کے جو ورنہ تو اس طریقے سے دینے سے جو ہے پھر مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے. بلکہ سفیروں کو تو یہ ہے مدرسے کے لیے مانگنے کے لیے نکل رہے ہیں بعد میں وہ اسی میں اپنی جائیداد بھی بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں مدرسہ کا نہیں ہے کچھ لوگ ہمیں تعاون کرتے ہیں حالانکہ وہ گھر سے اچھے ہوتے ہیں تو ان کو وہ کہتے ہیں بھائی ہم بھی تو غریب ہیں کچھ ہمیں بھی دیا کرو تو ان سے بھی لے لیتے ہیں بس ایسے ہی کر لیتے ہیں تو ان کی عادتیں بگڑ جاتی ہیں. اچھا پھر امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس میں سند کے اندر بھی یہ جو ہے کچھ اختلاف ہے. پھر ایک روایت اس کی آتی ہے خبشی بن جنادہ کی. یہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے اندر میں نے سنا ہے کہ وہ کھڑے تھے عرفہ کے اندر تو اس کے پاس ایک دیہاتی آیا تو فاخذ بطرف ردائه تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دامن پکڑ لیا طرف ردا پکڑ لیا دامن پکڑ لیا. فاخذ بطرف ردائه فسأله اياه اور اس سے جو ہے یعنی مطلب یہ عاجزی کی علامت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ مجھے دے دیجیے. فاتا پھر اس کو دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہوتا تھا ان کے پاس کچھ نہیں یعنی دینے کا حکم دے دیا. عام طور ان کا خزان کی اس چیزوں کا وہ رہتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہیں اس کو حکم دے دیا اس کو دے دو. وذهب فعند ذلك حرمت المسألة. یہ خبشی بن جنادہ فرماتے ہیں کہ اس وقت پھر یہ سوال کرنا حرام ہو گیا. اس کے بعد یہ سوال کرنا یہ بات یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہے حدیث کا مورد. یہ ایسا ہی ہے جیسے تفسیر قرآن کے اندر یہ کہتے ہیں کہ کبھی کوئی واقعہ پیش آتا تھا تو وہ صحابی کہتا تھا گویا کہ یہ پھر یہ آیت نازل ہوئی ہے حالانکہ اس سے پہلے ہو چکی ہوگی ہے نازل. مراد یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ یہ ایسے ہی قسم کی مسئلہ تو کہتے ہیں کہ ایسی ہی سمجھو حالانکہ یہ مسئلہ تو جو ہے شروع ہی سے حرام تھا. سوال کرنا یہ شروع ہی سے تھا. البتہ یہ گویا کہتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات پیش آنے کے بعد تو جو ہے مجھے لگا ہے کہ اس قسم کے ہی واقعات کہ لوگوں کو جو ہے سوال کرنے کی عادت پڑ جائے گی تو سوال کرنا کہ جو ہے یہ حرمت نازل آئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المسألۃ لا تحل لغنی ولا لذی مرۃ. یہ اسی کی سند آ گئی ہے جو اوپر روایت آئی ہے. سوا مرۃ صبی الا لذی فقر ہاں ذی فقر مدقین جو خاک نشین فقیر ہو. خاک نشین یہ ایک محاورہ ہے جیسے عام طور غریب کے یہاں پہلے زمانے میں وہ بچھانے کے لیے وہ چٹائی بھی نہیں ہوتی تو اس کو کہتے تھے یہ خاک نشین محتاج ہے یعنی سیدھی زمین پر گزارا کرتا ہے اس کو بچھانے کے لیے. تو ایسا خاک نشین یعنی جس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے
ورنہ صحابہ میں سے ایسا ہوا ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز تھی، وہی جا کر پیالہ ہی تھا پانی پینے کے لیے، دودھ پینے کے لیے، کچھ چیز کھانے کے لیے، اسی کو اٹھا کر بیچ دیا، اپنا گزارا کر لیا. لیکن سوال درس سوال کسی کے سامنے نہیں پڑا ہے. او غرمن مفزن، یا قرض دار کے لیے جس پر قرضہ ہوا ہو، مفزن گھبرانے والا قرض، یعنی اس پر زیادہ قرضہ ہوا ہو تو ہے اس کے پاس کچھ لیکن وہ قرض میں گھرا ہوا ہے. اس وجہ سے اگر ایسی کوئی صورت ہے تو پھر اس کو سوال کرنا جائز ہے. ومن سأل الناس لیسر به مالہ، جو سوال کر لے اس لیے تاکہ وہ اپنے آمدنی کو بڑھائے، جیسے پیشور فقیر کا مقصد یہی ہوتا ہے، لیکن کھاتے بھی نہیں کم وقت خود، لاکھوں روپے اس کے پاس جمع ہوتے ہیں. ابھی کوئی فقیر مر گیا ہے تو اس کے بینک بیلنس دیکھیے 8 لاکھ روپے، وہ یہاں مالداروں کے پاس بھی نہیں ہوتے 8 لاکھ روپے جمع، بینک میں جمع کر کے رکھے، خود جو ہے وہی پھٹا پرانا کپڑا، منہ بھی نہیں کبھی دھوتا تھا خبیث، اور جو ہے وہ جوتا بھی نہیں پہنتا تھا، کپڑے بھی نہیں پہنتا تھا، لیکن وہ 8 لاکھ جمع تھی. کس لیے؟ تھا نہیں اس کا کوئی، اچھا ادھر سے کوئی تھا بھی نہیں. تو یہ ایک چشکا ہوتا ہے، مالی چشکا، نشہ ہوتا ہے، بس لیتا رہتا ہے، پھر بینک کے اندر گھر سے اسے 50-60 ہزار روپے نکل گئے. تو اس لیے بھی مال ہو، تاکہ اپنی بڑھوتری کرے اپنے مال میں. کان خموشن فی وجہ یوم القیامت ورزفن یاکلہ، اور گرم پتھر کھائے گا، جہنم کے گرم پتھر. دنیا کے اندر بھی ایک رزق کہلاتا ہے یہ، بلکہ ایک مدینے کے آس پاس زمین کا ٹکڑا ہی ہے، وہاں یہ اس قسم کے پتھر ہیں. اس میں گرمیوں میں اتنے گرم ہو جاتے ہیں یہ پتھر، خود بخود زیادہ کھینچتے ہیں یہ سورج کی کرنوں کو، اور لوگ جا کر ان پر جو ہے کباب بناتے ہیں، گوشت پکاتے ہیں، اتنا گرم ہو جاتے ہیں وہ پتھر، اس کو رزق کہتے ہیں. تو یہ تو یہاں سورج کی گرمی سے ہو جاتے ہیں، تو وہاں جہنم میں گرمائے گئے پتھر اس کو وہاں کھانے پڑے. اتنی سخت وعید آئی ہے اس بارے میں، کھائے گا جہنم میں. فمن شاء فل یکل ومن شاء فل یکسر، بس جو چاہے تو وہ کم کر لے اس مانگنے کو، اور جو چاہے تو وہ زیادہ کر لے. جس کو زیادہ یہ گرم پتھر کھانے کا شوق ہو تو کھائے جا کر وہاں جہنم میں، تو زیادہ سوال کر لے. اور جس کو کم کرنے کا یعنی سخت محتاج جب ہو جائے گا، بس یہ دو بتائیں گے. ایک قرض دار جس وقت قرضہ کا بوجھ پڑ گیا، تاوان پڑ گیا کچھ، تو چٹی پڑ گئی ہے تو اب وہ پریشان ہو گیا ہے. مفزع کے معنی کہ گھبرا دینے والا کا پڑ گیا اس پر، کیا کروں گا، قرض دار پریشان کرے گا، میرے پاس اتنی جائیداد ہے تو اس سے اس کی قرض کی بھرپائی نہیں ہو سکتی، میں مکان بھی بیچ دوں تب بھی اس کا قرض ادا نہیں ہوگا، اور خود کیا کروں گا. ایسا پریشان گھبرا دینے والا برا یہ. یا ہے بالکل خاک نشین، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنا گزارا چلانے کے لیے کچھ بیچ دیتا تو ہے ہی نہیں کچھ. تو ایسے کے لیے سوال تو کر سکتا ہے، جائز بھی ہے، دینا بھی جائز ہے، سوال بھی اس کے لیے کرنا جائز ہے. البتہ یہ ہے کہ اسرائی اموال کے لیے، یسر بھی اموال اس کو کہتے ہیں اسرا، اسرائی اموال کے لیے جو سوال کر لیتا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک تو یہ ہے کہ اس کی چہتی کی حالت بگڑی ہوئی ہوگی تو اس کو جہنم کے اندر یہ مل جائے گی. وہاں اوپر بھی آیا ہے غرم، یہ بھی اس کی غارم کی جمع ہے. یہ قرض دار وہی جس پر قرضہ ہوا ہو. قرآن کے اندر بھی یہ مسئلہ بتایا گیا. تو غارم سے جو ہے وہی ہے کہ جس پر قرضے کا کوئی بوجھ پڑ گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ یہاں تو روایت کے اندر اس کا تذکرہ نہیں آیا، بلکہ کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے ایک شخص پر قرضے کا بوجھ پڑ گیا ہے. اصیب الرجل، ایک شخص پر. لیکن یہ کون تھے؟ حضرت معاذ بن جبل تھے. انہوں نے وہ کاروبار شروع کیا تھا ان کا کھجوروں کا. تو اب جو ہے
खरीदे बाग वाग वगैरह तो उसमें सारा कुछ आफत आ गई है तो सारा नुकसान हो गया। अब उसके पास कुछ रहा ही नहीं, वो जो है देगा उनको क्या दे देगा, तो उस पर ये कर्जे का जो है घाटा आ गया। ऐसे आता है कारोबार के, अब घाटा आ गया। तो फिर ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो कहा कि मेरे साथ ऐसा मामला हो गया, मैं फंस गया बहुत बुरी तरीके से, मैं क्या करूँगा, मेरे पास वो इधर से कुछ है ही, क्या करूँगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लोगों को कि इनको जो है ताउन करो, इन्हें ज़कात वकात में से भी कुछ दे। तो ये असल गालिमीन का वैसे भी कुरान के अंदर मखसूस है, यहाँ जिसमें इस वाक़े को उसकी तायीद के लिए बताया गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनको ज़कात सदक़ात से जो है ताउन को, तो लोगों ने किया, लेकिन ये भी फिर भी इतना नहीं हुआ है कि जितने उसकी कर्ज की अदायगी हो जाती है। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिमीन को, उनको कर्जदारों को बुला लिया, कर्ज खाहों को बुला लिया, तो उनसे कहा है कि ये जो कुछ हुआ है जमा वमा तो ये ले जाओ, तो तुम्हारे लिए अब इसके दो मतलब है, खुशबू हो मावजद तुम बोले से लकुम इल्ला ज़ालिक, कि तुम्हें बस इतना ही मिलेगा। जिसका क्या मतलब है, या तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें इस पर मसालत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कराई, भाई इसको छोड़ दो, तुम भी करो, तुम्हें भी कुछ मिल गया, तुम भी इधर से करो, हो गया घाटा बेचारे का, तो तुम्हें बस इतना ही मिलेगा, हमारे पास इसके पास इतना ही है, बाकी छोड़ दो। एक मतलब ये है। यहाँ ये मतलब है इसका कि फिलहाल इसको ले लो, तुम इसको ले लो फिलहाल, बाद में देखेंगे, बाकी को बाद में देखेंगे। तो ये मतलब है, दोनों मतलब इसके हो सकते हैं। मकसूद यहाँ सिर्फ इतना बयान करना है कि गारिम जो है अगर कोई कर्जे में फंस जाए घाटे की वजह से, कोई तावन पड़ने की वजह से, किसी वजह से अचानक किसी जो है खता हो गया है, अब दियत पड़ गई, तो कहाँ से दे देगा, इतना तो है ही नहीं। तो अपने खता के अंदर दियत होती है, तो अब दियत देगा कहाँ से। तो उसके लिए लोग ताउन करें उसको सदक़ात से ज़कात से, ताकि उसकी कर्ज की अदायगी हो जाए। हाँ चलो, तो सलाम ने ये तफसील तलब मसला है, बल्कि इसकी कोई मतलब फतवा से इसका ताल्लुक़ है इस वजह से कि इसके अंदर बस इतना है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अपने लिए और अपने ख़ानदान वालों के लिए सदक़े को मतलब हराम करा दे दिया कि इससे हम न मैं खाऊँ और न मेरे ख़ानदान वाले घर वाले खाएँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहत इस पर कायम है। कुरान के अंदर ये मसला नहीं है, ये कुरान का ये हुक्म नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़ल मौजूद तफसील बहस की है कि इसके क्या क्या फ़वाइद थे, बड़े बड़े फ़वाइद थे इसके। लोगों की बदजुनी से भी बचना था, और दूसरा ये मेल कुचल भी है ये लोगों का, तो ये अवसाकुन नास उसको कहा गया, अवसाकु अम्वाल नास। तो इस वजह से इसमें कुछ बुरानियत भी नहीं है ज़कात वकात में। ये तो जो मैं कह रहा हूँ, तो मैं इल्म नहीं आते हैं इस ज़कात को कि पीछे दौड़ते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है इसका भी ख्याल भी रखा है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारी वजूहात हैं। हज़रत शाह मौजूद इसमें जो मुताला करना हो वहाँ से सफ़ाल उसमें रहमतुल्लाह वासिअ ने इसकी बड़ी अच्छी शरह की है कि क्या वजूहात थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अपने ख़ानदान के लिए इसको बिल्कुल ही हराम कराते थे। इसी वजह से वो बार बार हर चीज़ बारे में पूछते थे। अगर उनके घर में कोई चीज़ आती थी तो उनका ये बताओ ये सदका है या हदिया है, हदिया को लेते थे। तो बल्कि अहली किताब की यहाँ भी किताबों में ये तहरीर शुदा था। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने तो यही अलामत सुनी थी अपने कदीम बुज़ुर्गों से, जिनके क्योंकि वो बाद में वो ईसाई हो गए थे। पहले तो आतिश परस्त थे, बाद में ईसाई हो गए थे। तो उसमें अपने बुजुर्गों से ये सुना था कि ये पैगंबर ऐसा होगा, हदिया को कबूल करेगा, सदका को कबूल नहीं करेगा। तो वही तो उसने आजमाइश की थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर। पड़ी होगी बुखारी में, वो भी ईसाई है, नहीं पड़ी है। तो अब
یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی احتیاط، حتیٰ کہ اتنی احتیاط کرتے تھے، ایک دفعہ راستے میں جا رہے تھے تو ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اٹھا کر اس کو کھا لیا، کیونکہ ضائع ہونے والی چیز جو ہے اس میں جس کا مالک کوئی تلاش نہیں کر لے گا تو اس کو استعمال کرنا جائز ہے۔ تو حضور نے فرمایا ادھر سے شاید بھوک بھی ہوگی اس وقت، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہیں صدقہ کے لوگ اتنی احتیاط کرتے تھے۔ اب کون لوگ ہیں اس میں شامل، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل لنا صدقہ، اور ہمارے خاندان والوں کے لیے، خاندان میں کون لوگ آتے ہیں، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ازواج اور آل علی بھی آتے ہیں اس میں، اور آل عباس بھی آتے ہیں اس میں، اور ایک گزرے ایک ان کے چچا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حارث، تو آل حارث بھی، ان میں تو حارث تو پہلے ہی انتقال کر گیا تھا، البتہ سفیان بن حارث تھے تو وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو آل سفیان بن حارث وہ بھی اس میں شامل آتے ہیں۔ تو ابو علی کے اور بھی بیٹے تھے نا، وہ عبد المطلب تھے، عبد المطلب کے اور بھی بیٹے تھے، تو وہ پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ چچا تو بس دو تین حیات تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2-3 حیات تھے، ایک وہی ابو لہب تھا، کم تو کافر بھی مرا، اور دوسرا تھا یہ حضرت عباس، اور تیسرا تھا یہ ابو طالب، نہیں چوتھا بھی تھا وہ حضرت حمزہ، یہ حیات تھے اس وقت چچاؤں میں سے۔ تو اب یہ اچھا آل جعفر بھی ہے اس میں شامل، یہ بھی اس میں ان کے لیے بھی یہ صدقہ حلال بھی ہے۔ اور ادھر سے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ حدیث آئی ہے کہ رافع بن ابی رافع یہ تھے ایک صحابی، اس کو حضور نے کسی کو عامل بنا کر بھیجا، کہا کہ تم فلاں جاؤ اس کو عاملین کی تنخواہ تو وہی سے ملتی، اسی میں سے ہوتا ہے۔ اس کو پتا تھا میں جاؤں گا وہاں تو اس میں سے مجھے جو ہے تنخواہ ملے گی، تو اس نے اس کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آزاد کر لو، تم بھی میرے ساتھ چلو، وہاں ادھر ادھر محنت کرنی پڑتی ہے، مجھے جو ملے گی میں اس میں سے تمہیں حصہ دے دوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہے دو کی تنخواہ مل گئی الگ الگ، جو مجھے تنخواہ ملے گی اس میں سے، تو اس میں وہی اسی اعتبار سے دی جاتی تھی، کتنا آئے گا تو اسی اعتبار سے دی جا، مجھے ملی میں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا میں تو حضور کے اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا، حالانکہ آزاد تھے، حضور کی غلامی میں اس وقت نہیں تھے۔ انہوں نے کہا میں حضور سے دریافت کروں گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا تم کیسے جا سکتے ہو، تم تو ہمارے آزاد کردہ غلام ہو، تمہارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ تو گویا کہ آزاد کردہ غلام جو ہے اسی خاندان میں سمجھے جاتے ہیں، تو سوچے ان کی بھی ہے۔ لیکن لے دے کے آج جو رہا ہے نا یہ آل علی ہے، وہ سادات کہلاتے ہیں، وہ بھی آل علی میں سے کون لوگ، وہ جو ہے امام حسن امام حسین کی ذریعہ، کیونکہ ان کا نسب کچھ موجود ہے۔ دوسرا عباسی کا یا جو ہے اسی طریقے سے آل وہ سفیان حارث وغیرہ، یا جو ہے وہ دوسرے ان کے غلاموں کے، وہ یہ تو رہا نہیں ان کا نسب محفوظ۔ البتہ یہ سادات اس کو اہمیت کے ساتھ لوگوں نے بعض جگہ پر محفوظ رکھا ہے، رہا بھی ہے، اب تک بھی ہے، ان کے لیے یہ زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے، اگر یہ محتاج ہو، کیونکہ ہر زمانے کے تو تھوڑی یہ مالدار نہیں ہے، تو اس کا یہ ہے کہ صدقے نافلہ میں سے اس کو دے دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو نادار چھوڑ دیا جائے، کیونکہ انسان پر تو مالداروں پر تو اس کے علاوہ بھی لازم ہے، ایک تو ہے صدقہ زکوٰۃ، یہ تو فرائض میں سے ہے، جیسے دوسرے فرائض کے ساتھ نوافل بھی ہیں، اسی طریقے سے اس فریضے کے ساتھ بھی نفلی صدقات بھی ہیں، لہٰذا نفلی صدقات میں سے ان کو دیتے، دوسرے طریقے سے ان کی مدد کرنا۔ تو لیکن یہ ہے بہرحال لے دے کے اس میں آل فاطمہ ہی جو ہے نا آگے بڑھی ہے، اور انہی کو جو ہے، ویسے دوسرے تو ان کا نسب وسب کہیں محفوظ نہیں رہا، وہ محفوظ رہا ہے وہی ان دو کا، یعنی امام حسن امام حسین کے، انہی کے، تو ان کا نسب محفوظ بھی ان کے جو ہے باضابطہ سندیں ان سادات کے پاس ہوا کرتی تھی، اب تک بھی ہے کچھ کے پاس، ابھی بگڑ چکے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن رہے تھے یہ۔
تو ان کے لیے یہ صدقہ لینا بہرحال حرام ہے، یہ اس کا خلاصہ